MQM کا آصف علی زرداری کو صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کا اعلان۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی MQM رہنماؤں سے ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا مل کر کراچی کے مسائل حل کریں گے تو ملک کا فائدہ ہوگا۔ وفاقی، صوبائی اور بلدیاتی سطح پر کراچی کی آواز بنیں گے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا جمہوری قوتوں کو اختلافات کے باوجود بات چیت کرنی چاہیے۔ حکومتی اتحادی جماعتوں نے صدر مملکت کے لیے آصف علی زرداری کے نام کی توثیق کر دی۔ MQM کا بھی آصف علی زرداری کو ووٹ دینے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا آصف علی زرداری 2-3 دن میں صدر منتخب ہو جائیں گے۔ کچھ دوستوں نے خوش دلی سے ہمیں ووٹ دیا، اب صدر کو بھی ووٹ دیں گے، جو ووٹ نہ دے اس کے پاس بھی جائیں گے۔ ملک میں ہوش ربا چیلنجز کا سامنا ہے۔ بجلی اور گیس کے گردشی قرضے 5 کھرب تک پہنچ گئے۔ ہماری معاشی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اتحادی مل کر ملک کو معاشی بحران سے نکالیں گے۔ آصف علی زرداری نے کہا آئنسٹائن چیلنجز سے نہیں ڈرا، شہباز شریف بھی نہیں ڈریں گے، ہم شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شہباز شریف کو نیشنل اور انٹرنیشنل سپورٹ دیں گے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس دائر کیا تب کوئی سمجھ نہیں رہا تھا، سب نے دیکھا تاریخ نے کیسا پلٹا کھایا۔ بلاول بھٹو نے کہا آصف علی زرداری کے صدر بننے سے معاشرے میں تقسیم ختم ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آصف علی زرداری کامیاب ہوں گے۔ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ ایک سویلین دوسری بار صدر منتخب ہوگا۔ تمام جماعتوں اور پارلیمنٹیرین سے بات کریں گے۔ نمبر پورے کر لیے مگر جتنی لیڈ دلوا سکتے ہیں کوشش کریں گے۔ آصف علی زرداری ملکہ برطانیہ جیسے صدر بننے جا رہے ہیں۔ IMF نے مشن پاکستان بھیجنے کا عندیہ دے دیا۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جیولی کوزیک نے کہا کہ موجودہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی تکمیل ترجیح ہے۔ نئی حکومت کے ساتھ پالیسی پر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ موجودہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ اپریل میں ختم ہو رہا ہے، جس کے تحت پاکستان کو $3 ارب میں سے $1 ارب 90 کروڑ مل چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر نقوی مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کو عہدے سے برطرف کرنے کی سفارش۔ اعلامیے میں کہا مظاہر نقوی کو جج کے عہدے سے برطرف کرنا چاہیے۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف اکتوبر 2023 میں کارروائی کا آغاز ہوا تھا۔ سابق جج نے 10 جنوری کو عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ ججز اپنے خلاف لگنے والے الزامات کا جواب دے سکیں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی منظوری۔ اعلامیے میں کہا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز پر الزام لگا کر تشہیر کی جاتی ہے۔ متعدد ججز نے تشویش ظاہر کی کہ الزامات کا جواب مس کنڈکٹ سمجھا جا سکتا ہے۔ معاملے پر غور کے بعد کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی منظوری دی۔ جج کے خلاف الزام کی تشہیر کی جائے تو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ اصل فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اضافی نوٹ میں لکھا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی معطلی کے بعد سابق چیف جسٹس نے نافذ العمل قانون کے تحت بینچ بنائے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایکٹ معطل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایکٹ معطل تھا۔ چیف جسٹس سمیت دیگر ججز کا اضافی نوٹ سے اتفاق۔ قانون کے نافذ العمل ہونے کے بعد دیے گئے فیصلوں کے خلاف نظرثانی درخواستوں کی بطور انٹرا کورٹ اپیل سنوائی ہوگی۔ مخصوص نشستوں پر حلف برداری کے حکم امتناع میں 13 مارچ تک توسیع۔ پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کی عدم موجودگی پر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا منظور کی۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا۔ درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ صدارتی انتخاب کے لیے وزیراعظم ہاؤس میں حکومتی اتحادیوں کی بیٹھک۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو کی شرکت۔ MQM، بلوچستان عوامی پارٹی، مسلم اقاف کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا آصف زرداری بھاری اکثریت کے ساتھ صدر بنیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں سے
پی کے میپ کے رہنماؤں کی ملاقات، پنجاب اسمبلی میں صدارتی انتخاب کے حوالے سے حکمت عملی پر غور، محمود خان اچکزئی کی بھی ٹیلی فون پر گفتگو، رانا آفتاب نے کہا ہمارے تمام ارکان محمود خان اچکزئی کو ووٹ دیں گے۔ کینیڈا کی دارالحکومت اوٹاوا میں سری لنکن فیملی کے 6 افراد قتل ہونے والوں میں ماں اور اس کے 4 بچے بھی شامل، تمام افراد کو چاقو کے وار کر کے قتل کیا گیا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واقعے کو خوفناک سانحہ قرار دیا، سری لنکا سے ہی تعلق رکھنے والا ایک نوجوان گرفتار۔ حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری 14 مارچ تک معطل، احتساب عدالت اسلام آباد نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے حسن اور حسین نواز کو بیرون ملک سے وطن واپسی پر گرفتاری سے روک دیا، کہا اشتہاری ملزمان عدالت میں پیش ہو کر سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، 14 مارچ تک سرنڈر کریں ورنہ قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کا حکم کالعدم قرار، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ سنا دیا۔ وکیل نے کہا علی امین سرکاری شیڈیول کے باعث پیش نہیں ہو سکتے، حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور، عدالت نے کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھجوا دیا، سماعت 14 مارچ تک ملتوی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک، ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان اور خیبر میں آپریشن کیے گئے، ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ذوالفقار بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کی قرارداد سندھ اسمبلی سے منظور، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ غلطی ہوئی، ٹرائل کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا، ہمارا مطالبہ ہے اس سزا کو ختم کیا جائے، جو ظلم ہوا ہے اس کو بدلنے کے لیے قانون میں ترمیم کرنا ہوگی۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کے خلاف درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظامیہ کے سینئر افسر کو بنی گالہ کے دورے کا حکم، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا گھر کس کا ہے، کیا مالک مکان کی مشاورت سے فیصلہ کیا گیا، سرکاری وکیل نے کہا معلوم نہیں کہ مالک مکان سے اجازت دی گئی ہی یا نہیں، جسٹس گل حسن اورنگزیب بولے قانون میں واضح ہے کہ مالک مکان کی اجازت سے نوٹیفیکیشن ہوگا، بشرا بی بی سے 31 جنوری سے اب تک کی ہوئی ہونے والی ملاقاتوں کی بھی تفصیل طلب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس، رمضان پیکج اور سستے رمضان بازار لگانے کی منظوری، مریم نواز کی کابینہ ارکان کو کڑی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت، کہا گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں پر نظر رکھی جائے، پھیلوں کی ترسیل کی نگرانی ایپ کے ذریعے کی جائے گی۔ حکومت کا 22.5 ارب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان، کم سے کم تنخواہ والے 45 لاکھ خاندانوں کو رمضان میں ریلیف ملے گا، ہر خاندان کو رمضان میں 5,000 روپے بینک کے ذریعے دیے جائیں گے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا انتظامیہ اشیاء کی مقررہ قیمتوں پر فروخت یقینی بنائے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا بھر میں صحت کارڈ بحال، شہریوں کو یکم رمضان سے مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی، انشورنس کمپنی کو 5 ارب روپے جاری، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس، کہا صحت کارڈ کو ہر حال میں جاری رکھا جائے گا، اسکیم میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے ضروری اصلاحات کی جائیں گی۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ منفی سے مستحکم کر دی، کہا 2024 میں پاکستانی معیشت 2% کی شرح سے ترقی کرے گی، مہنگائی کی شرح 29 سے کم ہو کر 23% پر آ سکتی ہے، بلند شرح سود اور مہنگائی سے نجی شعبے پر منفی اثرات پڑنے کا امکان۔ PIA کی آمدن 4 آنے، خرچہ 4 روپے، برطانیہ، فرانس سمیت یورپ آپریشن 3 سال سے بند لیکن دفاتر اور ملازمین موجود، PIA کو 70 ارب روپے سالانہ خسارے کا سامنا، ہم انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق قومی ایئر لائن کا مجموعی خسارہ اور واجب الادا قرض 840 ارب روپے سے بڑھ گیا، ترجمان PIA کے مطابق امید ہے اس سال یورپ اور برطانیہ کا فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی اجازت مل جائے۔
تحریک انصاف کا انتخابات کے نتائج کے آزادانہ آڈٹ کا مطالبہ، کہا فافن اور پوٹن کے بعد پلڈاد کے سوالات الیکشن کمیشن سے جواب کے متقاضی ہیں۔ موجودہ حکومت سخت فیصلے کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتی۔ آئینی نشستیں واپس لینے کے لیے آئین و قانون کے دائرے میں جدوجہد جاری رہے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ملک میں سیاسی تقسیم ہے، ایک اختلافات بلا کر ترقی کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف گمراہی اور جلاؤ گھیراؤ ہے۔ کچھ سیاسی عناصر عدم استحکام چاہتے ہیں، عدم استحکام قائم رہا تو معاشرے کا نقصان ہوگا۔ رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب نے کہا لیڈر آف اپوزیشن کو اپنے قائد سے ملنے سے روکا جا رہا ہے۔ شہباز شریف سے سوال ہے کہاں پر ہے آپ کا رول آف لا، ان سے مفاہمت نہیں ہوگی۔ اسد قیصر بولے ملک اس طرح نہیں چل سکتا، شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا کی ملاقات، وزیر اعظم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی، مسلح افواج کے پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور سے متعلق بات چیت۔ صدارتی الیکشن کی تیاریاں، صوبائی الیکشن کمشنرز کو بیلٹ پیپرز بھجوا دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق صدارتی الیکشن کے لیے 1300 بیلٹ پیپرز چھپوائے گئے۔ پولنگ پارلیمنٹ ہاؤس اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی۔ آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی آمنے سامنے، پولنگ 9 مارچ کو ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے۔ صنعتکاروں نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ چیلنج کیا۔ عدالت نے نگراں حکومت کا 8 نومبر اور 14 دسمبر کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ کمپنیوں کو اضافی رقم ناظر سندھ ہائی کورٹ کے پاس جمع کرانے کی ہدایت۔ کراچی کے سٹی کونسل اجلاس میں ایک بار پھر شور شرابہ، اجلاس مچھلی منڈی بن گیا۔ جماعت اسلامی کے نمائندے کا بولنے کا موقع نہ دینے پر احتجاج، اپوزیشن نے میئر مرتضی وہاب کے خلاف نعرے لگائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سرگودا میں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کے مجوزہ سائٹ کا جائزہ، حکام نے بریفنگ دی۔ مریم نواز نے کہا اسپتال کی تعمیر میں عوام کی آمد و رفت میں آسانی کو مد نظر رکھا جائے۔ سرگودا ڈی ایچ کیو اسپتال کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ بلوچستان حکومت کی سرکاری گاڑیاں دوسرے صوبوں میں استعمال نہیں ہوں گی، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا نوٹس، کہا صوبے سے باہر جانے والوں کو NOC لینا ہوگا، کوئی بھی افسر جائے تعیناتی سے باہر گاڑی کا ذاتی استعمال نہیں کرے گا۔ رمضان کی آمد سے پہلے پیاز کی ٹرپل سینچری، گوجرانوالہ میں 1 کلو پیاز 300 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ملتان میں پیاز کی قیمت 280 روپے تک جا پہنچی۔ پشاور میں پیاز 260 روپے میں دستیاب۔ لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ، حیدرآباد میں بھی پیاز کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ کراچی میں رمضان کے دوران سحر اور افطار کے اوقات میں گیس ملے گی، سوئس صدر نے شیڈیول جاری کر دیا، کہا رمضان کے دوران صبح 9 سے دوپہر 3 بجے تک گیس بند رہے گی۔ کراچی میں رات 10 سے صبح 3 بجے تک بھی گھروں کو گیس نہیں ملے گی۔ جسٹس نعیم اختر افغان کی بطور جج سپریم کورٹ تعیناتی کی منظوری، جسٹس ملک شہزاد احمد لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس ہوں گے، صدر ڈاکٹر عارف الوی نے منظوری دے دی۔ جسٹس حاسم کاکڑ کی بطور قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعیناتی کی بھی منظوری۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری، سوات، کالام، مالم جبہ کے پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ وادی نیلم میں برف کے باعث 20 روز سے بند سڑکیں بحال نہ ہو سکیں۔ وادی لیپا میں رات سے برفباری، بالاکوٹ میں بھی برف گرنے کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی مزید برفباری کی پیشگوئی۔ پنجاب میں بادلوں کی اینٹری، لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، اوکاڑا، جڑاوالا، چنیوٹ، خیرپور، ٹامی والی میں بھی بادل برسے۔ سرگودا اور جھنگ کے گردونوا میں بھی بارش۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں مزید بادل برسنے کا امکان۔
वफाकी हुकूमत का 7.5 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज। मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से जायद खानदानों को सस्ती अशिया की फराहमी। आटे के 20 किलो थैले पर 77 और फी किलो घी पर 70 रुपए सब्सिडी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अशिया के मयार पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान में इजाफी 2000 रुपए फी खानदान तकसीम करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ASP शहरबानों की मुलाकात। मरियम नवाज ने ASP शहरबानों को गले लगाया और थपकी दी। इछरा में खातून को बचाने के लिए जुर्रत का मुजाहरा करने पर सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमाम ममालिक के सरबराहान का तहनीती पैगाम भिजवाने पर शुक्रिया। भारतीय वज़ीर आज़म सऊदी अरब, कुवैत, ईरान और कीनिया के सरबराहान का भी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी हाउस कमेटी ने टिकटॉक क्रैकडाउन बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 50 वोट पड़े, मुखालफत में कोई वोट नहीं पड़ा। बिल में चीनी कंपनी बाइट डांस का टिकटॉक से अलहदगी के लिए 6 माह की मोहलत। टिकटॉक से अलहदगी न होने पर चीनी कंपनी बाइट डांस को पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। 1,35,000 रुपए से जायद बैलेंस के स्विंग अकाउंट पर ज़कात कटौती होगी। निसाब जारी कर दिया गया। यकम रमज़ान को सेविंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कटौती की जाएगी। सऊदी अरब में पहला रोज़ा 11 मार्च को होने का इम्कान। इदारा फलकियात के मुताबिक 10 मार्च को रमज़ान के हिलाल की पैदाइश होगी। चांद 13 मिनट तक उफक पर रहेगा। चांद का हतमी सबूत सऊदी सुप्रीम कोर्ट करेगी। रोड टू मक्का के तहत रवा साल कराची के हुज्जाज की सऊदी इमिग्रेशन पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तानी हुज्जाज सऊदी अरब पहुंचते ही होटल रवाना हो जाएंगे। कराची जिना एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का लॉन्च मुख्तस। पंजाब पुलिस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। चोरी शुदा 79 गाड़ियां पकड़ लीं। गोजरावाला, रावलपिंडी और फैसलाबाद में ऑटो नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरेस इंस्टॉल। लोधरा की तहसील कहरोड़ पाका में मजदूरों का वजन उठाने का मुकाबला। मजदूरों ने 85 किलो गंदम का थैला उठाकर दौड़ लगाई। जहांगीर नामी मजदूर ने 200 मीटर का फासला 47 सेकंड्स में तय करके मुकाबला जीत लिया। जीतने वाले मेहनतकशों का रिवायती रक्स का मुजाहरा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। खवातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबात होंगी। मसाइल और चैलेंजेस को उजागर करने के लिए वॉक्स और सेमिनार्स भी होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 9 साल बाद किताब मेला सज गया। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद की मनपसंद किताबों की खरीदारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ अदब की किताबों में भी दिलचस्पी का इजहार।